آج اس عظیم ہستی کا ہم کچھ ذکر خیر کریں گے اور کچھ ذکر خیر تھوڑا سا اصحاب بدر کا بھی کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ عظیم زوجہ ہیں اور امت کی وہ عظیم ماں ہیں کہ باقی تمام ازواج مطہرات میں سے کم عمر اور کماری حضرت امی عائشہ صدیقہ ہے۔ حضور علیہ السلام ترمذی کی حدیث ہے، حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سبز رنگ کے ریشم پر امی عائشہ کی تصویر لے کر کے آئے اور آ کر کے اللہ کا سلام دیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نکاح میں اس لڑکی کو پسند کر لیا ہے، آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں صدیق اکبر کے پاس پیغام بھیجا تو جناب سیدنا صدیق اکبر تو انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو خود کئی دنوں سے اس انتظار میں تھا کہ کب میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ حضور بیٹی میری ہو اور نکاح آپ فرما لیں۔ فرمایا پھر اللہ نے تمہاری مراد پوری فرما دی ہے اور اللہ نے خود جبریل کے ذریعے مجھے عائشہ کی تصویر بھیجی ہے۔ تو کتنا بلند بالا مقام ہے اس بی بی کا اور اس اماں جان کا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے خود تصویر دکھا کے مصطفیٰ کو فرمایا سونیا مجھے تیرے لیے یہ پسند ہے، آپ بھی سے نکاح فرما دیجیے۔ یہ اکیلی اور انوکھی اور بکھری شان صرف امی عائشہ صدیقہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدتنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم گھر والی ہیں کہ ان کی جو حضور علیہ السلام دلجوئی زیادہ کرتے اور باقی ازواج مطہرات سے پوچھ کر حضور ان کے پاس وقت زیادہ گزارتے۔ سیدی سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کے گھر رات گزار لوں۔ تمام ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی اور ہماری ذات بھی سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، جیسے چاہیں آپ ارشاد فرمائیں اور جیسے چاہیں آپ جہاں رات گزاریں۔ تو یہ خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ان کی کم عمری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اس وجہ سے تھا، مورخین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کم عمری میں بھی، حالانکہ اس وقت جتنی ازواج حضور کے نکاح میں تھی نا ان میں حضرت زینب بنت حجش اور حضرت ام سلمہ حسن میں خوبصورتی میں امی عائشہ سے بھی زیادہ تھی، حسن میں خوبصورتی میں امی عائشہ سے زیادہ تھی، لیکن حضور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت اس وجہ سے دیتے تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بولنے میں کمال عطا فرمایا تھا اور علم و حکمت اتنی عطا کی تھی کہ حضور تو ساری کائنات کے حکیم ہیں، اس کے باوجود حضور امی عائشہ سے مشورے کرتے، عائشہ تمہاری رائے کیا ہے، عائشہ تمہارا مشورہ کیا ہے، عائشہ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی حکمت و دانائی کے لنگر سے امی عائشہ پھر امت کے لیے وہ مشورے دیتی کہ حضور مسکرا کے اس پہ مہر بھی لگا دیتے اور فرمایا عائشہ میں بھی ایسے ہی چاہتا تھا جیسے تم کہہ رہی ہو۔ تو علم
علم و فراست و دانائی و حکمت اور سلیقہ مندی اور شعار کی وجہ سے آقا علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت زیادہ عطا فرماتے تھے. اور ایک خوبصورت بات میں نے پڑھی کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے حجرے میں ہوتی نا یا آپ امی عائشہ کے حجرے میں ہوتے تو صحابہ کرام میں سے جس کسی کو حضور کو کوئی تحفہ دینا ہوتا, کسی قسم کا کوئی تحفہ, کھجور کا, سبزی کا, فروٹ کا, سوٹ کا, چادر کا, کپڑے کا, کوئی تحفہ دینا ہوتا نا تو وہ اس دن کا انتظار کرتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے گھر ہوتے تھے. تو حضرت ام سلمہ اس حدیث کی راوی فرماتی ہے کہ ایک دن ہمارے دل میں یہ بات عجیب سی آئی. ہم نے کہا یہ کیا بات ہے, یہ صحابہ کرام حضور کے غلام تحفہ جب دیتے ہیں جب حضور اما عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک دن ہم سب نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آقا یہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے, ہم بھی تو ان کی مائیں ہیں, ہم بھی تو ان کی کچھ لگتی ہیں, یہ تحفے اس دن دیتے ہیں جس دن عائشہ کی باری ہوتی ہے. تو انہیں کہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جب آپ ہمارے حجرے میں ہو تب بھی تحفے دے دیا کرو. تو ساری اس بات نے مشورہ کر کے کہا پھر بات کون کرے گا حضور سے اس بارے میں, کون اگوان بڑسی, کس کو کہیں بے تو آگے ہو کے بات کرے. تو سب نے ام سلمہ کو کہا, وہ کہتے ہیں کہ جو کنڈا کھولے وہی بولے, تو سب نے ام سلمہ کو کہا پھر آپ ہی بات کریں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے کل میری باری ہے, حضور میرے گھر آئیں گے تو میں بات کرتی ہوں. چنانچہ اگلے دن ام سلمہ کے گھر سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں, یہ آپ کے غلام صحابہ کرام آپ کو تحفے دیتے ہیں پر اس دن دیتے ہیں جس دن آپ عائشہ کے حجرے میں ہوتے ہو, ہماری باری میں نہیں دیتے. یہ تو ہمیں یہ بات عجیب سی لگی ہے. حضور اپنے غلاموں کو کہیے کہ جس دن آپ ہمارے گھر ہوں تو بھی تحفے دیا کرو. میرے آقا علیہ السلام نے ام سلمہ کو کوئی جواب نہ دیا, نہ ہاں کی نہ کی, نہ یہ فرمایا کہ میں جا کے ان سے بات کروں گا, میں انہیں کہوں گا, نہ حضور خاموش رہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے صبر کیا. اگلے دن پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیا سوچا اس بارے میں, غلاموں کو کہا آپ نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. تیسری دفعہ پھر ام سلمہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کریں نا اپنے صحابہ سے بات. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو, لا تؤذینی بعائشتی, فرمایا لا مجھے تکلیف مت دو عائشہ کے بارے میں. یا رسول اللہ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں اتنا سمجھ نہیں آیا کہ اللہ بھی اس دن وہی بھیجتا ہے جس دن میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں. اللہ بھی قرآن اسی دن نازل کرتا ہے جس دن میں عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں. تو جب رب قرآن بھیجے وہی بھیجے تو عائشہ کے گھر میں بھیجے. اگر کوئی دنیا کا تحفہ میرے گھر اس دن آئے جس دن عائشہ ہے تو پھر کیا بات ہو گئی ہے؟ پھر تمہیں یہ کیوں عجیب لگا ہے؟ جب قرآن ہی عائشہ کے گھر میں آتا ہے, سامان آ جائے تو تمہیں کیوں عجیب سا لگتا ہے؟